وعلى رسوله الكريم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على السيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات. رونے والوں یہ وہ معظمہ بی بی ہے جو رو رو کر گئی تھی بابا سائلاتن کہ دیے بابا تیرے گزر جانے کے بعد مجھ زہرا سے سوال ہوتے رہے. بابا اتنا نہ روتی بیٹا کیوں روتی رہی؟ بابا رلاتی یہ بات جاتی سوال کرتے اتنا نہ روتی. بابا رلاتی یہ بات صاحب شریعت کی بیٹی کو کہتے رہے. انگلی سے اشارے کر کے کہتے تو یہی زہرا ہے جو مسئلے بھول گئی ہے. کہہ دیے بابا بھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی. بابا میرے رخسار زخمی ہے. بابا میں تماچے کھاتی رہی ہوں. کہہ دیے بابا دیکھ میری کمر جھک گئی ہے. بابا میرے سر کے بال سفید ہو گئے. الصلاة والسلام على حسن المخدوم المظلوم المسموم باسم الجفا وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا. رونے والوں کربلا سے ہو کے آئے بیٹھے ہو. جو نہیں گئے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں کربلا لے جائے. آج بھی تلہ زینبیہ کا مقام موجود ہے. علی کی علی بیٹی سر پہ قرآن اٹھا کے روتی رہی. رو رو کے کہتی تھی ظالم آیا کرو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا. ظالم اس کا اکبر مارا گیا. اس کے غازی مار گئے. میرا بھائی 3 دنوں کا پیاسا ہے. زین العابدین مریض الوبا کرام صغیرا وزینب اسیرات من الکوفة والشام. اما بعد فقط قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن مع علي وعلي مع القرآن. السلام.
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی ورنتر سلوات اللہم صلی محمد. دعا ہے خالق لم یزل سے، مالک آپ کے گریہ کو، آپ کی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بہرحال واقعاً خوش نصیب ہیں. ابھی سیدنا بزرگوار فرما رہے تھے واقعاً بہت خوش نصیبی ہے کہ آپ جنت کے ٹکڑے پہ بیٹھے ہوئے، اور اس سے بڑی کیا عظیم بات ہے کہ وارثوں کا ذکر وارثوں کے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور میں تو کہتا رہتا ہوں مجلس میں کہ کیا خوش نصیبی ہے کہ آپ غم حسین میں رو تو سکتے ہیں، لیکن پوچھو زہرا سے جسے رونے کی بھی اجازت نہیں تھی. اللہ اکبر. خوش نصیب ہے نا آپ حسین کو اکبر کا پرسہ دیتے ہیں، غازی کا پرسہ دیتے ہیں، زینب و سکینہ کا پرسہ دیتے ہیں، قربان جاؤں اس مظلومہ بیٹی پر جو روتی تھی تو لوگ کہتے تھے زہرا نہ رو ہماری نیند خراب ہوتی ہے. اس سے آپ کے قلوب کو نم کرنا تھا، چونکہ جو ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں، کوئی یہاں خطابت مولویت ذاکری منوانی نہیں ہے، بس تبرک دو جملے عرض کرنے ہیں تاکہ میرا پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے اور آپ کا سننے والوں میں شمار ہو جائے. آپ کے سامنے رسول کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا جو کہ ایام حجت خدا کی ولادت کے ہیں، فضیلت کے حوالے سے تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے. جتنا بھی عظمت بیان کی جائے بہت کم ہے، جتنی بھی عظمت بیان کی جائے بہت کم ہے. یہ وہ علی ہے کہ جس کی سیرت دیکھیں تو کسی کی سیرت اس کے مقابل جیسی نہیں. اسی علی کی شجاعت دیکھیں تو علی جیسا شجاع کوئی نہیں. اگر سخاوت دیکھیں تو علی جیسا سخی کوئی نہیں. اگر متقی دیکھیں تو علی جیسا کوئی نہیں. اگر حیا دیکھیں تو علی جتنا کسی میں ہے ہی نہیں. بلندی و مرتبہ دیکھیں تو بھی کائنات میں علی جیسا کسی کو نصیب نہیں ہوا. ہاں، علی اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو لوگوں کو کہتا ہے سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو. لوگ کیسے سوال کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں یا علی یہ بتائیں ہمارے سر کے بالوں کی تعداد کتنا ہے، کھجور کے دانوں کی تعداد کتنے. علی مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں مجھ سے یہ نہ پوچھو، میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. یہی علی ہے. کتاب ہے لوائج الاحزان. زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ دو کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. یہ جملہ اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایمان محظوظ ہو جائے، ایمان کی معراج ہو جائے. جو علی سننا چاہتے ہیں، علی کی عظمت کو اپنے قلوب میں منور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. کتاب ہے لوائج الاحزان، صرف اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی مزید مطالعہ کرنا چاہے، فضیلت علی کو پڑھنا چاہے تو ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں. جلد 2 میں واقعہ درج کرتا ہے. صاحب کتاب کہتا ہے رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی رسول کے منبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے. سلیمان فارسی ایسی عظیم شخصیت کا نام میں کہتا رہتا ہوں. کیا بات ہے سلیمان کی کہ جب علی نماز کا ارادہ کرتے وضو لانے والی شخصیت کا نام ہے سلیمان. اگر سفر کا ارادہ کرتے تو سواری تیار کرنے والی شخصیت کا نام ہے سلیمان. جب آیت تطہیر کے دروازے پہ پہنچتے تھے جس کو زہرا چچا کہہ کر بلائے اسے کہتے ہیں سلیمان. ہاں، کون تھا سلیمان؟ یہودی تھا، فارس کے رہنے والا تھا، لیکن کیسے اس طرح کا اپنا مقام اور بلند
درجہ پا لیا، کیونکہ سیرت اور تقوی کو اپنی ایمان کی اس نہج پہ پہنچایا۔ رسول کو کہنا پڑا سلمان من اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ یہ اطاعت کا زینہ تھا، یہ تقوی کا زینہ تھا، یہ عبادت کا زینہ تھا، یہ معرفت کا زینہ تھا۔ یہاں پر اپنے ایمان کی نہج کو اس لیول پر پہنچایا۔ تو یہی سلیمان میں کہتا رہتا ہوں کہ پوری کی پوری اللہ کی کائنات اگر اکٹھی ہو جائے تو سلیمان کا جوتا نہیں بنتے، پوری کائنات سلیمان بن جائے علی کا جوتا نہیں بنتے۔ یہی سلیمان دوڑتا ہوا رسول کے منبر کے قریب پہنچتا ہے، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے رسول کے قریب آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میں جب آتا ہوں، جہاں آتا ہوں، جس محفل میں آتا ہوں، جس وقت جس لمحے میں آتا ہوں، آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں، میں سلیمان چاہتا ہوں آج سننا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں علی کتنی عظمت کا مالک ہے، سننا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کتنی عظمت کا مالک ہے۔ رسول مسکرا کے فرماتے سلیمان میں سنا سکتا ہوں تو دکھا بھی سکتا ہوں کہ علی کی عظمت رفعت کتنی ہے، بلندی کتنی ہے، مقام درجات عظمت کتنے ہیں۔ تو سلیمان مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ اس نیکی کے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میرے اندر اتنا صبر نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کتنی عظمت کا مالک ہے۔ رسول فرماتے ہاں بتاتا ہوں تجھے علی کا مقام مرتبہ منزلت شان کتنا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سلیمان کہتا ہے ایک نہیں لاکھوں شرطیں، ایک نہیں لاکھوں شرطیں منظور ہیں۔ رسول فرماتے نہیں ایک شرط ہے، جب تم علی کا مقام دیکھ کے آؤ پھر ہر کسی کو نہ دکھانا، ہر کسی کو مت بتانا۔ سلیمان نے کہا جی یا رسول اللہ شرط منظور ہے۔ وہاں سے چلا سلیمان، رسول نے نشاندہی کی۔ آپ کو معلوم ہوگا جو سندھ کے حضرات بیٹھے ہیں ابھی بھی وہاں پہ جو گوٹ ہیں ان کے دروازے بنے ہوئے ہیں۔ تو زمانے قدیم میں جب کسی بھی شہر میں آپ کسی بھی ملک میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت اسی دروازے سے گزر کے جانا پڑتا تھا۔ اگر دروازے سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ سے جاتے تھے تو یا تو جاسور قرار دیے جاتے تھے یا پھر چور قرار دیے جاتے تھے۔ تبھی تو رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی جربابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں جو نکتہ قابل غور ہے، رسول نے کیوں دروازے کا ذکر کیا؟ اس لیے کہا کہ علم اگر چوری والے طریقے سے حاصل کرنا چاہو گے یا دیواریں پھلانگ کے حاصل کرنا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ اگر مجھ تک پہنچنا تو دروازے کو عبور کر کے آنا پڑے گا، علم کا دروازہ ہے علی۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سلیمان پہنچا اس دروازے پہ جہاں رسول نے نشاندہی کی، جا کے دیکھوں علی کی عظمت، علی کا مقام، علی کی برتری، علی کا شان کتنا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑتے دوڑتے جب اس شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے ارادہ کیا جو سو رہے ہیں ان کا اپنا نصیب، جو جاگ رہے ہیں ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے معراج ایمان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ سلمان نے کہا میں جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوا دیکھا تو اتنا بڑا حسین و جمیل خوبصورت شہر جو سلیمان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا شہر کے اندر داخل ہو کے دیکھوں تو صحیح اندر ہے کیا؟ سلیمان نے کہا میں جیسے ہی اندر داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بہت بڑی خوبصورت بہت ہی حسین و جمیل مسجد ہے۔ میں نے کہا سلیمان نے سوچا، میں نے کہا اندر جاؤں دیکھوں اندر ہے کیا؟ اب سلیمان کہتے ہیں میں جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا دیکھا ایک مسجد کی 70 محراب تھا، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے، کہیں تشہد میں، کہیں رکوع میں، کہیں کہتا ہے دیکھا ایک مسجد تھی، 70 محراب تھا، ہر محراب میں علی عبادت کر رہے ہیں، کہیں رکوع میں ہیں، کہیں تشہد میں ہیں، کہیں سلام میں ہیں، کہیں قرآن میں ہیں، کہیں تسبیح میں ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا میرا اللہ عجیب کیفیت اور عجیب منظر ہے، ایک مسجد 70 محراب، ایک محراب میں علی نظر آ رہا ہے۔ سلیمان نے کہا میں جیسے ہی باہر نکلا میں نے کہا دیکھوں آگے جا کے دیکھوں تو صحیح آگے ہے کیا؟ سلیمان نے کہا میں نے جیسے ہی آگے بڑھنے کا ارادہ کیا چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک اور اس سے